بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پلز اور میں ہوں انور رضا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کیا ہے کہ افغانستان بھارت سے یا پھر فتنۃ الخوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے، کیونکہ ریاست کے سوا کوئی بھی جہاد کا حکم اور جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ اسی پر گفتگو کے لیے مجھے جوائن کیا ہے بیرسٹر سعد رسول صاحب نے اور رہنما مسلم لیگ نون علی گوہر بلوچ نے۔ بیرسٹر صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے دو پورشن ہیں، ایک تو وہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اس کو مینٹین کرتی ہیں، اور ایک سیاسی پہلو ہے کہ ملک میں اگر سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی ہوگا اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بہتر ہوگی۔ فرمائیے گا کہ ہمیں وے فارورڈ کے لیے کیا کرنا ہوگا، سیکیورٹی اداروں کو بھی اور جو پولیٹیکل رہنما ہیں ان کو بھی۔ بہت شکریہ انور صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تحریر شدہ پاکستان نے تحریر شدہ 2000 آپ کو یاد ہے اے پی ایس پشاور کے دلخروش واقعے کے بعد، سانحے کے بعد 2015 کے جنوری میں 2014 کے ڈسمبر میں اے پی ایس پشاور ہوا، تو 2015 کے جنوری کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز اور افواج پاکستان، اس وقت کے آرمی چیف بھی جنرل راحیل شریف صاحب بیٹھے اور سب لوگوں نے ایک متفقہ لائے عمل جس کو نیشنل ایکشن پلان کہتے ہیں وہ تشکیل دیا۔ اس کے اندر کچھ حصہ، ایک چھوٹا حصہ اس چیز سے ریلیٹ کرتا تھا کہ افواج پاکستان اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ملٹری ایکشن یا کائنیٹک ایکشن جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر اصل میں آپ کے ٹروپس موبلائز ہوں، کہیں پہ جائیں، کوئی ایکشن کریں، کوئی لڑائی ہو، کوئی بندوق چلے، کوئی گولہ چلے، کوئی اور چیز ہو، وہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے دہشت گردی کی جنگ کے خلاف۔ اصل میں نیشنل ایکشن پلان کے جو بیشتر اس کے پوائنٹس تھے وہ تو ریگولر گورنمنٹ یا گورننس سے ریلیٹ کرتے تھے کہ ہم اپنے مدرسوں کا ریفارم کیسے کریں گے، ہم اپنے کا ریفارم کیسے کریں گے، ہم ایک نیشنل کنسنسس کیسے بنائیں گے کہ دہشت گردوں کی حمایت نہیں ہو سکتی، ہم اپنے جو فائنانشل ٹرانزیکشنز ہیں، منی لانڈرنگ جو ٹیرر فائنانسنگ ہوتی ہے اس کے خلاف کیا کام کریں گے، ہم ہنڈی کو کیسے روکیں گے، ہم سمگلنگ کو کیسے روکیں گے جس کے تھرو ٹیررزم فنڈ ہوتی ہے اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر بڑے تفصیلی نیشنل ایکشن پلان کے کام تھے، جس کے اندر، اور اب اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، دیگر پولیٹیکل جماعتیں ہوں، سب کو حصہ ملا مختلف ادوار میں 2015 کے بعد سے اب تک اپنے اپنے صوبوں میں، کبھی وفاق میں، کبھی ایک گورنمنٹ کی ایک پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کبھی کسی اور کی تھی، پھر کسی اور کی تھی، تو سب لوگوں نے اس کے اندر مختلف اوقات کے اندر کام کرنے تھے جو اپنے نیشنل ایکشن پلان کے کاموں پہ پورا نہیں اترے۔ اس کے بعد ہم نے چند سال بعد، اب سے 2-3 سال پہلے، ہم نے ریوائز ایک سال پہلے ہم نے ایک ریوائزڈ نیشنل ایکشن پلان بھی بنایا، جس میں 2015 میں جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جس کے اندر گورنمنٹ کے بہت سارے کام تھے، اس کو ریوائز کر کے کچھ اپڈیٹ کیا کہ اب کی سچویشن کے مطابق پاکستان کے اندر گورننس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، جس میں پھر سے جس میں ٹیرر فائنانسنگ کے کنٹرولز تھے، اسمگلنگ تھی، ڈالر کو کیسے پاکستان کے اندر باہر آنے جانے سے روکا جائے گا، ہمارے جو یہ نیٹ ورکس ہیں، جو ٹیلی فون نیٹ ورکس ہیں، کہ انڈیا کے لوگ کن لوگوں کو یہاں پہ کانٹیکٹ کر کے تو اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، افغانستان سے کیا کالز آ رہی ہیں، ہم ان کو مانیٹر کیسے کریں گے، کیا رولز ریگولیشنز ہوں گے، ہماری جو پولیسنگ سٹرکچر ہے اس کے اندر کیا چینجز آئیں گے، ہماری لوکل گورنمنٹ کے اندر ہم کیا چینجز کریں گے تاکہ لوگ جو کسی وجہ سے حکومت سے یا کسی وجہ سے حکومت سے متنفر ہیں یا امپلائمنٹ نہیں مل رہی یا جابز نہیں ہیں تو وہ تھوڑے سے پیسے لے کے کوئی دہشت گردی کے اندر انوالو نہ ہو جائیں، ہم امپلائمنٹ کیسے جنریٹ کریں گے، اکنامک ایکٹیویٹیز کیسے، معیشت کو کیسے بہتر کریں گے ان جگہوں پہ جہاں سے ٹیررزم کی ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں، یہ سارے کام تو گورنمنٹ نے کرنے تھے۔ تو اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، آپ اور میں، تو اس کے اندر کیا کوئی سجیشن دیں۔ ہمارے پاس لکھا ہوا نیشنل ایکشن پلان ہے جو اب سے 10 سال سے زیادہ پرانا ہے، جس کے اوپر مختلف گورنمنٹس نے مختلف ادوار میں اس طرح کام نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے، اور پھر ریوائز نیشنل ایکشن پلان ہے جس میں پھر سے ایک دفعہ اتفاق ہوا سب کا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے ٹیررزم کے خلاف، اور ابھی تک نہیں ہوئی۔ اگر گورنمنٹ مناسب سمجھیں، پروونشل گورنمنٹس بھی اور وفاقی حکومت بھی خاص طور پہ،
تو اگر اسی نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کر دیں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی صوبہ آپ پکڑ لیں، ٹیررزم صرف باہر سے تو نہیں ہے، یا ٹیررزم صرف ایک قسم کی تو نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کے پی اور بلوچستان میں تو ٹیررزم ہے سو ہے، لیکن یہ چند ہی مہینوں سال پرانی بات ہے، سال ڈیڑھ سال پرانی بات ہے کہ کراچی میں چائنیز ایمبیسی کے اوپر اٹیک ہوا، وہ بھی ٹیررزم تھی. پنجاب کے اندر اتنے اٹیکس ہوئے، ایون جو کچے کے دہشت گرد ہیں جو لوگوں پہ لے جاتے ہیں، وہ بھی ٹیررزم کی ڈیفینیشن کے اندر فال کرتا ہے. تو تمام صوبوں کے اندر ٹیررزم کا مینس ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے اپنے صوبائی حکومتوں کے اندر انچارج ہیں، اور وفاقی حکومت جو وفاق کی سیکیورٹی کی انچارج ہے، ان سب کے کچھ کرنے والے پلانز ہیں یا کچھ کرنے والے ایکشنز ہیں جو ملٹری کے ایکشن کے علاوہ ہیں. اگر وہ کر لیے جائیں تو میرا خیال ہے اس میں بہت بہتری آئے گی. علی گور بلوچ صاحب، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو فرمائیے گا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں اگر نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہو جاتا تو آج دہشت گردی کے حالات شاید یہ نہ ہوتے. اور ایک فیلڈ مارشل نے علماء اور مشائخ کنونشن سے خطاب کیا، انہوں نے 2 ٹوک دہشت گردوں کو اور افغانستان کو ایک میسج بھی دیا. ایک تو یہ پورشن ہے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ایک پولیٹیکل سچویشن کو سیاستدان ہینڈل کرتے ہیں کہ اگر سیاسی استحکام ہوگا تو میں سمجھتا ہوں معاشی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوگی. تو کیوں کر جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے گور صاحب. اچھا دیکھیں، گزارش سنیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے جو آپ نے سٹارٹ میں بات کی، میں 2013 سے آپ کو بتاتا ہوں حالات. 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بنی تھی تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں جو ہے وہ بوریوں میں بند لاشیں ملا کرتی تھی، اور کوئی پاکستان کا ایسا چوک نہیں تھا، کوئی ایسا ایون لاہور شہر جو تھا وہ دہشت گردوں کی مطلب ہے کہ وہ ہٹ لسٹ پہ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ایک ڈی آئی جی صاحب شہید ہو گئے تھے، پنجاب اسمبلی کے باہر دھماکہ ہوا تھا اور بہت سارے لوگ اس میں شہید ہوئے تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں ہائی کورٹ کے سامنے ایک دھماکہ ہوا تھا انہی دنوں کے اندر، اس میں بہت زیادہ. پھر ایک آرے بازار صدر میں ایک دھماکہ ہوا، اس میں کافی شہادتیں ہوئیں. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 2013 کے سب سے بڑے چیلنج تھے نا، وہ دہشت گردی کا تھا اور دوسرا لوڈ شیڈنگ کا تھا. نواز شریف صاحب نے دونوں چیلنجز کے ساتھ نبض آزما ہوئے، کامیاب ہوئے. ضرب عزم اسی دور میں ہوئی تھی، کراچی کی روشنیاں اسی دور میں بحال ہوئی تھی، اور پنجاب اور پورے پاکستان سے تقریباً 95% جو تھی وہ مطلب ہے کہ یہ جو اس ضرب عزم کے بعد جو یہ واقعات تھے دھماکوں کی اور دہشت گردی کے، ان میں 95% کمی واقع ہو گئی اس حکومت کی پلاننگ کی وجہ سے. اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد بھی جو نواز شریف صاحب نے کانفرنس بلائی اور اس کے بعد جو بھی طے ہوا تھا وہ اسی سپیرٹ کے ساتھ اس پر عمل ہوا. بدقسمتی سے سابقہ دور میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ چائے کی پیالیاں پی گئیں افغانستان میں جا کر، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، فیض صاحب جو تھے وہ اس وقت آئی ایس آئی کے چیف تھے، انہوں نے نہ صرف ان لوگوں کو رہا کروایا جو بڑے بڑے دہشت گرد تھے جنہوں نے پاکستان میں بدامنی کی، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی آباد کاری بھی کی ہے. تو آج وہی چیزیں ہم بھگت رہے ہیں. وہی لوگ اب افغانستان میں بیٹھ کر یا پاکستان کے اندر بیٹھ کر ہمارے دشمنوں کا اعلی کار بن کے وہی دہشت گردی کی کاروائیاں کروا رہے ہیں. روز نت نئے جو ہے وہ شہادتیں ہوتی ہیں ہمارے جوانوں کی، ہمارے آرمی آفیسرز کی، اور ظاہر ہے کہ بہت سارے اور لوگ بھی شہید ہو جاتے ہیں، مطلب جو سول سوسائٹی سے بھی ہیں. گور تو صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ غلطی نہ کی جاتی تو جس طرح سے وہ پوری کی ہوئی محنت پر جو پانی پھیرا تھا وہ بانی پی ٹی آئی اور جنرل فیض، اب تو وہ جنرل نہیں رہے، تو وہ یہ ان کی فیض یابیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات خراب ہیں. لیکن موجودہ جو ہماری افواج ہیں، جس طرح سے آپ نے مارکہ حق میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا، اور جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، تو ہماری گورنمنٹ اس میں جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے بڑے انیشیٹو دیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی حالات پہلے سے انڈر کنٹرول ہیں، لیکن ابھی یہ چیلنج موجود ہے، اس پر مزید بھی محنت کرنی پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری افواج کا بہت اہم کردار ہے جو اس وقت جاری و ساری ہے. گور صاحب
आपने फील्ड मार्शल साहब की भी बात की और आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की भी बात की। आप समझते हैं कि कोई भी जंग जब तक आवाम उसमें शामिल नहीं होती, किसी भी इदारे के साथ, फ़ौज के साथ, वो जंग जीतना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या आप नहीं समझते पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जो काम है, जो इदारे और आवाम के दरमियान गैप है, उसको कम करने में कोई जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो नाकाम हुई है? शायद यही वजह है कि मुश्किलात इसी वजह से बढ़ रही हैं। नहीं, कतई कतई तौर पर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अवाम और हमारी अफवाज मार्का हक में देखें, जी। मार्का हक में अवाम और हमारी अफवाज एक पेज में है। दहशत गर्दी कौन करवाता है? भारत करवाता है। जी। भारत के साथ दीगर भी हमारी जो मतलब है कि वो ताकतें होंगी, जो हमारी दुश्मन ताकतें हैं, वो भी उसके साथ शामिल हो जाती हैं बेशुमार। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर हम ये कहें कि अवाम और फौज अलग अलग खड़े हैं, तो मैं आपके इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ। बल्कि मैं समझता हूँ कि अवाम और फौज बिल्कुल एक पेज के ऊपर है। इस दहशतगर्दी के वाकयात में मार्का हक के जी। जो हमारे जंगी हालात हैं, जो हमारी सरहदों की हिफाजत है, इसमें अवाम और अफवाज बिल्कुल एक पेज पर हैं। ख़ास तौर पर जिस तरह से पूरी दुनिया में मार्का हक में कामयाबी के बाद और जिस तरह से हमने भारत के दांत खट्टे किए, जो रोज़ हमारे मुल्क में दहशत गर्दी करवाता था, और जिस तरह से उसने एक बहाना बनाकर पाकिस्तान की सलामती के ऊपर जो है वो हमलावर होने की कोशिश की, जी। मेरा ख्याल है कि आने वाली कई हुकूमतों को अब सबक आ जाएगा कि वो पाकिस्तान को अगर मैली आंख से देखेंगे तो सोच समझ कर देखेंगे। देखेंगे। इसका सारा क्रेडिट हमारी अफवाज को जी। जाता है, हमारी एयर फोर्स को जाता है, आर्मी जी। नेवी को जाता है, हमारी हुकूमत को जाता है, प्राइम मिनिस्टर को जाता है कि जिन्होंने इन मुश्किल हालात में वो फैसले लिए। जी। खास तौर पर जब जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ, आज हमने देखना है कि वो मामूली से चंद एक जत्थे कौन है जिन्होंने सियासत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, लेकिन असल दहशतगर्दी तो मुल्क के अंदर वो कर रहे हैं। वो हमारे शहीदों के बारे में भी एक लफ्ज उनके हक में नहीं बोलते। बानी पीटीआई का कभी जेल से बयान सुना है आपने कि उसने फौज या हमारे शहीदों के जो मार के हक है वो उनके बारे में बयान दे? उनकी नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों जो इनके व्लॉगर्स हैं वो उनकी तर्जमानी करते हुए नजर आते हैं, जो जाफर एक्सप्रेस पर हमलावर किया था। एक तरफ पाकिस्तान खड़ा होता है, एक तरफ पाकिस्तान के मुखालिफ ताकतें खड़ी होती हैं। इनका बयानिया पाकिस्तान के साथ नहीं होता इन जत्थों का। जी। ये अवाम नहीं है, ये जत्थे हैं। ये एक्चुअली इनका असल चेहरा है, जो डिजिटल दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं लोग, जो इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। ये इनका असल चेहरा है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में एक्सपोज हो चुके हैं। सही। आप मुझे बताएं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो सिपा सालार हैं, वो मतलब है कि फील्ड मार्शल अमेरिका जाते हैं, उनको उनकी इज्जत और तकरीम की हालत है कि वो उनको व्हाइट हाउस में बुलाया जाता है, और उस मौके के ऊपर जबकि पाकिस्तान के बयानिए को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है, जबकि पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में बढ़ी है, मतलब है कि उस जंग के फौरन बाद जी। वहां पर इनके लोग उधर जो थे फील्ड मार्शल के बारे में हरदा सराई कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वही जो इनका वतीरा है कि जो भी ये जबान में जो इनकी आता है वो जहर उगलते हैं, वो उगल रहे थे। ये इनके हालात वाकयात है। तो बैरिस्टर साहब। जी। 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 मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ सियासी लिबादा ओढ़ने से नहीं। देखें, सियासी मुखालफतें अपनी जगह पर होती हैं। जी। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल बड़ी पार्टी है? पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, तमाम ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, दो दो तीन तीन दफा की हुकूमतें खत्म करवाई हैं, कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन 9 मई के वाकयात कर देना, पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो जाना, खान है तो पाकिस्तान है, ये काम पाकिस्तान में चलने वाला नहीं है। ना सही है। आवाम को काबिल कबूल है, ना हुकूमत और रियासत को काबिल कबूल काबिल कबूल है। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि भारत ने कनाडा, अमेरिका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ पर दहशत गर्दी की है उनकी इन्वॉल्वमेंट साबित हुई। अब सलामती कौंसिल ने तालिबान का अफ़गान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने का दावा भी मुस्तरद किया है। जो अफ़गानिस्तान और भारत का गठजोड़ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, एक तो इसको कितना एक्सपोज करना चाहिए मौजूदा हुकूमत को, और दूसरा इस दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए अवाम की जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस तरह बढ़ाई जा सकती है? जी, मैं इस पे बात करने से पहले गुजारिश करूं कि मेरी इस्तदा ये है हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्त से कि हमारे सीनियर भी हैं, गुजारिश ये है कि ये दहशतगर्दी कोई सियासी अमल नहीं है, इसको हमें सियासी अमल नहीं बनाना चाहिए। और जो उन्होंने भी बात की, मैं उनको याद दहानी कराना चाहता हूं कि मार्का हक के दरमियान में इमरान खान साहब की 2 ट्वीट्स आईं
جو پاکستان کی افواج کے فیور میں تھی. جن شخص کی ٹویٹ نہیں آئی پورے مارکہ حق میں پہلگام کے بعد سے لے کے جب تک مارکہ حق ختم نہیں ہو گیا اور ہم جیت نہیں گئے, اس ڈیوریشن کے اندر جس سب سے بڑی پولیٹیکل لیڈر کی ٹویٹ نہیں آئی اور بعد میں بھی مودی کے خلاف کوئی بات نہیں کی. عمران خان صاحب کی دو ٹویٹس آئیں جس میں مودی کے خلاف بات کی گئی نام لے کے. جو ایک پولیٹیکل لیڈر میجر پاکستان میں ہے جس نے مودی کے خلاف کوئی بات نہیں کی, نہ اس وقت نہ اس کے بعد, وہ نواز شریف صاحب ہیں. لیکن ہم اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہتے. یہ چیزیں سیاسی نہیں ہیں. بھارت سے پاکستان کی جنگ ہو تو تمام پولیٹیکل پارٹیز, ہر پولیٹیکل پارٹی کی جماعت پاکستان کے ساتھ ہے. اس بات کو آپ مس پورٹرے نہیں کریں. آپ ریکارڈ کھول لیں, آپ اس ڈیوریشن پہلگام سے لے کے جب تک ہم نے بھارت کے ساتھ جہاز نہیں گرائی, یہ جو ایک ہفتے کا پیریڈ ہے, اس کے اندر درمیان میں آپ ابھی ٹویٹر کھول کے دیکھ لیں, نواز شریف صاحب کی ٹویٹ نہیں آئی, عمران خان صاحب کی تو 2 درمیان میں ٹویٹس آئیں. لیکن ہم اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہتے. یہ پاکستان کی بات ہے, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں ہے. اس ڈیوریشن کے اندر جس میں ہماری ہرزہ سرائی چلتی رہی, بھارت کے ساتھ بھی ہماری کشیدگی چلتی رہی, افغانستان کے ساتھ بھی چلتی رہی, یہ پچھلے 20-25 سال میں, اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی آئی ہے, عمران خان صاحب بھی پرائم منسٹر رہے ہیں, نواز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی آئی ہے, یوسف گیلانی صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں. کل کے شو کے اندر آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کی جو ایم این اے تھیں وہ یہ فرما رہی تھیں کہ اصل میں تو نواز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی پارٹی نے ٹیررزم کی فائٹ نہیں لڑی, اصل میں تو پیپلز پارٹی نے لڑی ہے, کیونکہ 2008 میں جو سوات کا آپریشن ہوا تھا وہ پیپلز پارٹی نے کیا تھا. تمام پولیٹیکل پارٹی سے گزارش ہے, پی ٹی آئی سے بھی, نون لیگ سے بھی, پیپلز پارٹی سے بھی, کہ جو دہشت گردی اور خاص طور پہ کراس بارڈر فائٹس ہیں, انٹرنل ہم سیاسی بحث کرتے رہیں گے, لیکن جو انڈیا کے ساتھ لڑائی ہے, افغانستان کے ساتھ لڑائی ہے, کسی اور ملک کے ساتھ لڑائی ہے, اس میں ہم سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پولیٹیکل جماعت نے یہ کیا دوسری نے نہیں کیا. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ جنگیں ساتھ لڑی ہیں اپنے اپنے ادوار میں, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ بات کی ہے. اور ہم نواز شریف صاحب کے اوپر بھی نہیں کہتے ٹھیک ہے نہیں اس وقت بات کی, ان کو موضوع نہیں لگا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پاکستان کے دشمن ہیں. ہم سب پاکستان کے ساتھ ہیں. جب بھارت پہ کے ساتھ کوئی ہمارا مارکا ہو یا افغانستان کے ساتھ کوئی کشیدگی ہو یا کہیں پہ اور ہو, تو اس کو مہربانی کر کے سیاسی نہ بنائیں, کیونکہ آپ کی اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ٹویٹس اس وقت نہیں آئی, عمران خان صاحب کی آئی ہوئی ہیں. دوسری بات آپ نے جو افغانستان کے پرسپیکٹو میں کی, میری استدعا اتنی سی ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف کہیں سے بھی جاہریت ہو, اندر سے ہو, باہر سے ہو, کسی کے گٹھ جوڑ سے ہو, کسی اور طریقے سے ہو, کہیں سے بھی ہو, تو ہم اس کے خلاف ہیں, ہم اس کے خلاف ایکشن بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن ڈیفنس منسٹر کی بات سے ڈس ایگری کرتے ہوئے, جنہوں نے کہا کہ افغانستان ہمارا برادر ملک نہیں ہے, ہمارا دشمن ملک ہے, کچھ طرح کی بات کی, یہ سرٹنلی کہا کہ افغانستان ہمارا برادر ملک نہیں ہے. افغانستان ہمارا برادر ملک ہے. اگر وہ بھارت کے انفلوئنس میں افغانستان یا افغانستان کی لیڈرشپ کا کوئی حصہ یا افغانستان میں کچھ گروہ بھارت کے انفلوئنس میں پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, تو ہم افغانستان کی گورنمنٹ سے بات چیت کر کے, افغان بھائیوں کے ساتھ مل کے, جن کے ساتھ مل کے ہم نے پچھلے 50 سال میں 2 بڑی جنگیں لڑی ہیں, ایک 80s کی دہائی میں لڑی, ایک 2000 کی دہائی میں لڑی, وہ ہم تھرو آؤٹ پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی, خواجہ آصف صاحب کے علاوہ سب نے کہا کہ افغانستان ہمارا بھائی ہے. جب دہشت گردی ہو رہی تھی تب بھی کہا بھائی ہے, آج بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے افغان بھائی ہیں. ہم دہشت گردوں کو برداشت نہیں کرتے, خواہ افغانی ہوں, خواہ پاکستانی ہوں, خواہ ہندوستانی ہوں, خواہ ایرانی ہوں, خواہ امریکی ہوں, ہم دہشت گردوں کو برداشت نہیں کرتے. ہمارا حریف ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ ہے, ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ ایران سے کشیدگی بھی ہو چکی ہے, ختم ہو گئی, افغانستان سے بھی کشیدگی ہوئی ہے, ختم ہو چکی ہے. ہم ان کو برادر ملک سمجھتے ہیں, ہماری ان سے لڑائی نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ بات چیت سے پاکستان میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں. گوہر صاحب, آپ نے بات سنی, ٹویٹ کی بات بھی کی گئی, آپ نے افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی بات کو بھی دیکھا سنا, آپ خود بھی گورنمنٹ کا حصہ رہے. یہ بتائیے گا کہ اب ہمیں اس سچویشن میں افغانستان کو کیسے قریب کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم مذاکرات کے ذریعے ہی ان کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اگر ہم طاقت کا حق رکھتے ہیں, استعمال بھی کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ پاکستان فورسز نے, ہماری فوج نے یہ ثابت کیا بنیان المرصوص میں کہ پاکستان ایک منظم فوج ہے اور وہ اپنی چپے چپے کا دفاع کر سکتی ہے. تو بتائیے گا کہ ہم آگے کیسے بڑھیں, کیونکہ افغانستان گورنمنٹ جو ہے وہ تو بھارت کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ مل کر یہ پاکستان کو خدا نخواستہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے.
देखें, हम भारत से तो कोई तवक्को नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि नवाज शरीफ साहब वो लीडर हैं जिन्होंने चागी के मकाम के ऊपर धमाके किए थे। अरबों डॉलर्स की उनको ऑफर थी अमेरिका की तरफ से, और उस वक्त के जो अमेरिका के सदर थे उन्होंने अपने जूते की नोक के ऊपर ठुकराई और पाकिस्तान की सलामती का अलम जो है वो दुनिया में बुलंद किया और पाकिस्तान के नाम को रोशन किया। आपको याद होगा कि जिस वक्त हमने इंडिया के मुकाबले में उससे ज्यादा धमाके किए थे तो पूरी दुनिया के जो पाकिस्तानी हैं वहां पर पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद हो गया। आज यही वजह है कि आपको जो है हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी अगर की सादत मिलती है तो मैं समझता हूं कि उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप एक इस्लामिक एटमी ताकत हैं। दूसरी ये मेरी गुजारिश है कि ये जो लोग आप नवाज शरीफ का कंपैरिजन 9 मई के वाकयात करने वालों से तो नहीं कर सकते। आप जो हर वक्त अपने इदारों के ऊपर गालम गलूज करते हैं, जिन्होंने जना हाउस को, कोर कमांडर हाउस को ईंट से ईंट बजा दी, आग लगा दी, जिन्होंने मुजस्समों को, शोदा के मुजस्समों को तोड़ दिया, जिन्होंने एम आलम के जहाज को तोड़ दिया, आप उनका नवाज शरीफ साहब से तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। जिन्होंने वो रेडियो स्टेशन के पीके का जिससे कि पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था, आपने उसको आग लगा दी, आप उन लोगों का कंपैरिजन आप नवाज शरीफ साहब के साथ करेंगे जो आज भी जिसकी बहनें जिनके ट्विटर और उसके खुद बाहर से बैठकर हैंडल हो रहे, आप उनका कंपैरिजन नवाज शरीफ साहब के साथ करेंगे जब वो आज जो लोग इंडिया के टीवी चैनल के ऊपर बैठकर पाकिस्तान के मुखालिफ बात कर रहे हैं और इंडिया को खुश करने की जिसकी बहनें कोशिश करती हैं और इन नाजुक हालात के अंदर आप उनका कंपैरिजन नवाज शरीफ साहब के साथ करेंगे तो मादरत के सर साथ ऐसे ना करेंगे, सियासी बात नहीं है। बरखा नवाज शरीफ साहब के पास आई थी, मोदी साहब नवाज शरीफ साहब के पास आए थे। हम सियासी बातें नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान के दिफा की बात है, इसमें हम सब पाकिस्तानी हैं। मैंने आपकी बात सुनी, आप खामोशी से सुने, आप अपनी बारी पे जी जी सर, हम तो वैसे भी महकूम हैं, आप ही की बात सुनेंगे, बताएं ना। नहीं मेहरबानी आपकी, लेकिन आप अपनी बारी पे बात करें। दूसरी ये मैं गुजारिश करूंगा जी जी कि भाई आप जो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना, जिस तरह से बाहर जो पाकिस्तान की मुखालिफ कुफ्ते और ताकतें हैं उनकी मदद लेना हर वक्त। अभी तो 2 दिन पहले जो अलीमा खान साहबा इंटरव्यू दे रही थी वो उधर बैठकर, तो वो खुल्लम खुल्ला कह रही थी कि भाई बानी पीटीआई तो बड़े लिबरल बंदे हैं और जो ये हमारे फील्ड मार्शल हैं वो बड़े कंजर्वेटिव हैं, इस्लामिक है, हम आपको सूट करते हैं। तो वो उनके खिलाफ वो बड़ी क्लियर कट बात कर रही थी, अफवाद के खिलाफ खुद बात कर रही थी। आप अगर इंटरव्यू नहीं सुना तो सुन के देख ले, बल्कि आपको अपने प्रोग्राम में उनका चलाना चाहिए वो इंटरव्यू, अभी तो कुछ दिन पहले का। तो वो बात वहीं पर आ जाती है कि खान है तो पाकिस्तान है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान की वजह से सब कुछ है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान की सलामती होगी तो इसका मतलब है तमाम पॉलिटिकल पार्टी की और पूरी पाकिस्तानी अवाम की सलामती इसमें। तो जाहिर है कि मतलब है कि आप जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद किए जा रहे हैं, उसी के दुश्मन हुए हैं। तो अब आपको क्या मतलब, एक ही आपका मुतालबा है कि आपके ऊपर से जो सच्चे मुकदमात हैं वो भी खत्म करके आपको दोबारा वोट चुरा के इक़्तिदार के ऊपर। गौर साहब, हम पॉलिटिक्स की अगर आप मुझे इजाज़त दें तो बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो जो पॉलिटिक्स बात करेंगे, क्योंकि कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है अपोजिशन की इस्लामाबाद में और लाहौर में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने गुफ्तगू की है। वो दोनों जानिब से गुफ्तगू है क्या, उस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें सोसाइटी के तमाम सेगमेंट को दावत दी गई और एक वसी मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया कि मौजूदा सियासी हालात को बेहतर करने के लिए हमें मुज़ाहमत नहीं बल्कि मुफाहमत की तरफ बढ़ना होगा। अब हुकूमत की तरफ से क्या जवाब आता है, इस पर भी बात करेंगे। बैरिस्टर साहब, इसमें तमाम सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, मीडिया के लोग भी थे, वकला भी थे, सियासतदान भी थे, सब ने ये तय किया, बड़ी एक मुशावरत की गई तवील, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि हमें मुफाहमत की बात करनी चाहिए। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हमें सब कुछ भूल कर एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह जावेद हाशमी साहब ने भी कहा कि हमें तकसीम दर तकसीम को ख़त्म करके आगे बढ़ना होगा और बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ना होगा। ये पैगाम था इस अपोजिशन की तरफ से। आप इसको कैसे देखते हैं कि इस पैगाम को
کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اسی طرح مذاکرات کی طرف بڑھنا چاہیے، اور حکومت کو کیا سٹانس اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ماضی میں پاکستان کے اندر جب دہشت گردی کی جنگ چل رہی تھی تو اس کی بیس لائن کے اوپر اس کشیدگی کی جو ہماری آپس میں، ویسے تو دہشت گردی باہر سے سپانسر ہو رہی تھی، لیکن آپ کو یاد ہے پاکستان کے اندر کچھ ڈومیسٹک دہشت گردی بھی تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں 2008 9 10 11 12 کی، جب کوئٹہ میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، دیگر جگہوں پہ لال مسجد، دیگر قسم کے ایونٹس ہو رہے تھے. تو ایک یہ بات تھی، ایک نعرہ پیچھے سے لگتا تھا کہ جو شخص بھی کسی ایک آئیڈیالوجی کو نہیں مانتا تھا، دوسری سائڈ اس کو کہتی تھی یہ کافر ہے. اور ہم نے ایک سرٹیفکیٹ باندھنے شروع کر دیے کہ اسلام کے دائرے میں سے فلاں خارج ہو گیا ہے تو اس کے اوپر دہشت گردی. تو ایک کہانی چل پڑی. اور ہم نے پچھلے 15-20 سال کے اندر ایک پوری جنگ لڑی، جو کہ صرف لڑائی کی جنگ نہیں تھی، جو کہ جس کو ہارٹس اینڈ مائنڈز کی بیٹل کہتے ہیں، وہ تھی جس میں ہم اب پاکستان کے بطور قوم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں کفر کے سرٹیفکیٹس بانٹنے نہیں چاہیے لوگوں کے اندر. ہم سب پاکستانی ہیں، اس سے کوئی ہر بندے کا دین اپنا ہے، ہمیں یہ سرٹیفکیٹس نہیں بانٹنے چاہیے. اس وقت جو کشیدگی چل رہی ہے اس کے اندر بھی لگتا ہے کہ ایک سائیڈ انفارچونیٹلی دوسری سائیڈ کو غدار کہنا شروع ہو گئی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ فلاں غدار ہے، یہ فلاں غدار ہے. اور اس وجہ سے کوئی بات کر لے، کوئی تنقید کرے، کوئی حکومت پہ بات کرے تو ہم لوگوں کو دشمن، پاکستان کا دشمن ہے، یہ ہے. ہم لوگوں کو کہنا شروع ہو گئے. اس میں 18 سال کے بچے، 20 سال کے لڑکے، چھوٹے چھوٹے سوشل میڈیا پہ دیگر لوگوں کو اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک کنسنسس ہونا چاہیے کہ پاکستان کے دشمن، ملک کے دشمن، پاکستان کے دشمن ہماری سرحدوں سے باہر رہتے ہیں. ہم بھارت کو پاکستان کا دشمن کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر میرا کسی نون لیگ کے شخص سے ڈس ایگریمنٹ ہے، یا پیپلز پارٹی کے شخص سے ڈس ایگریمنٹ ہے، یا پی ٹی آئی کے شخص سے ڈس ایگریمنٹ ہے، یا کسی پولیٹیکل پارٹی سے، کسی بلوچ سے، کسی سندھی سے ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہے، کوئی کے پی سے، کوئی پنجابی سے ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہے، تو میں اس کو پاکستان کا دشمن نہیں کہوں گا. نہ کہنا چاہیے. اگر وہ پاکستان کا سٹیزن ہے، وہ ترانے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرتا ہے، وہ ہرا جھنڈا اپنے گھر پہ لگاتا ہے، وہ ہری قمیض پہنتا ہے جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے. اس کی سوچ فرق ہو سکتی ہے. اس کا خیال ہے کہ ہمیں لیفٹ سائڈ سے جا کے ترقی کرنی چاہیے، حکومت کا خیال ہو سکتا ہے کہ رائٹ سائڈ سے جا کے ترقی کرنی چاہیے. اس بات کے اوپر تنقید اور بحث ہم کرتے رہیں گے، لیکن جب تک ہم ایک دوسرے کو دشمن کنسیڈر کریں گے کہ فلاں شخص جس کا میرے سے سیاسی ڈس ایگریمنٹ ہے یہ دشمن ہے میرا، یہ پاکستان کا دشمن ہے، یہ غدار ہے، جب ہم اس طرح کا نیریٹو کریٹ کریں گے، جو کہ آپ نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی تمام سائیڈ سے ہوا، یہ اس کے اندر کسی ایک کو ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. پی ٹی آئی والی سائیڈ سے بھی ہوا. بہت سارے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، جو لوگوں کو غدار کہتے ہیں. پارٹی کے اندر لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں. اسی طرح گورنمنٹ کی سائیڈ سے بھی، گورنمنٹ کی سائیڈ کے اندر تو اور کسی سے کیا کہنا، انفارمیشن منسٹر جو فیڈرل گورنمنٹ کا سپوکس پرسن ہے وہ لوگوں کو غدار اور دشمن اور دیگر چیزیں کہتا رہا ہے. گزارش منت سب سے بطور پاکستان کا ایک ادنا سا شہری، قانون کا ایک چھوٹا سا طالب علم، منت ہے سب سے کہ اگر آپ کا خیال میں، میرے خیال میں پاکستان کے بہت سارے سیاستدانوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میرے خیال میں انہوں نے شاید، ان کے فیصلوں نے ملک کو نقصان پہنچایا. وہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے ہو سکتے ہیں، لیکن میں انہیں غدار، پاکستان ملک دشمن، اس طرح کی باتیں نہیں کروں گا. نہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اینڈ میں سارے پاکستانی ہیں. آپ بھارت میں دیکھیں، جو مودی نے کشیدگی ڈالی، جو مودی کی گورنمنٹ سے پہلے، اس فیشسٹ رجیم سے پہلے بھارت میں اس طرح کی کشیدگی جو نہیں تھی، وہ یہ ہے کہ وہ مائنورٹیز کو، کانگریس کے ان لیڈرز کو جو بی جے پی سے ڈس ایگری کرتا ہے یا جو اس کی آر ایس ایس کی پالیسی سے ڈس ایگری کرتا ہے، اس کو وہ بھارت کا دشمن، گھس بیٹھیے، دیگر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جس وجہ سے بھارت کے اندر اتنی زیادہ کشیدگی ہوئی. اسی طرح آپ اسرائیل کے نیریٹو کو دیکھیں. وہ لوگ جو نیتن یاہو سے اگری نہیں کرتے، اس کو نیتن یاہو اسرائیل کا دشمن کہنا شروع کر دیتا ہے. یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. جتنی بھی جمہوریتیں دنیا میں چل رہی ہیں، مناسب جمہوریتیں، آپ انگلینڈ کو دیکھ لیں، دیگر اس طرح کے ممالک کو دیکھ لیں، اس میں سخت سے سخت ترین بات، اگر کوئی انگلینڈ کا شہری ہے اور اپنے پرائم منسٹر سے، حکومت سے کوئی سخت ترین بات بھی کر لیتا ہے تو وہ اس سے گفت و شنید کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ تو اب کسی اور کا ایجنٹ بن گیا ہے، یہ تو فلانے. دیکھیں، آج کی اس کانفرنس کے اوپر بھی جو اچکزئی صاحب نے بھی بات کی، دیگر نے بھی بات کی،
تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ جس میں پی ٹی آئی، اچکزئی صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب، دیگر لوگ شامل ہیں، ان کا حکومت کی پالیسی سے ڈس ایگریمنٹ ہے. یہ ڈس ایگریمنٹ ایک شائستگی سے بیان ہو سکتا ہے. اس پہ ہمیں بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، میڈیا پہ، کانفرنسز پہ، سمپوزیمز پہ ہمیں اس پہ گفتگو کرنی چاہیے کہ ہم عدالت کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، ریاست کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، سیاست کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. میرا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے. لیکن اگر کوئی ڈس ایگری کرتا ہے تو وہ ملک دشمن نہیں ہے، وہ غدار نہیں ہے، وہ فلانا نہیں ہے. اسی طرح حکومت سے بھی درخواست ہے، اپوزیشن سے بھی درخواست ہے، تمام لوگوں کے بہاف پہ ایک پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے مجھ ناچیز کی درخواست ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بحث کرتے رہیں گے کہ اچھا لیڈر کون ہے، برا لیڈر کون ہے، اچھا راستہ کون سا ہے، خراب راستہ کون سا ہے، اچھا طریقہ کون سا ہے، خراب طریقہ کون سا ہے، کس سے بہتری ہوگی. کیا 26ویں 27ویں ترمیم نے عدالتوں کو مستحکم کیا یا عدالتوں کو زیادہ خراب کیا؟ کیا ہمارا الیکشن کمیشن ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں ٹھیک چل رہا؟ کیا ہمیں افغانستان کے ساتھ پالیسی اے رکھنی چاہیے یا پالیسی بی رکھنی چاہیے؟ ہم اس پہ بحث کرتے رہیں گے. آپ میرے سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، میں آپ سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں، لیکن جب تک سیاست کے نیریٹو سے یہ غدار، یہ ملک دشمن، یہ پاکستان دشمن، یہ جب تک اس طرح کی باتیں نہیں نکالیں گے اور کچھ شائستگی نہیں لائیں گے، کچھ گفتگو کی طرف نہیں جائیں گے، جو آج مجھے لگا بیشتر جو میڈیا کے بھی ہمارے دوست جو اس کانفرنس کے اندر شامل تھے، سب کا یہ کہنا تھا کہ تھوڑا اس میں تمدن لائیں. یہ جن لوگوں کو آپ دشمن اور ڈکلیئر کر رہے ہیں حکومت، فار ایگزامپل میں نے بھی انٹیریئر منسٹر، انفارمیشن منسٹر صاحب کی بات کی کہ وہ 3-4 دفعہ بات کر چکے ہیں پچھلے مہینے میں. جن لوگوں کو آپ یہ سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں وہ پاکستانی لوگ ہیں، وہ پاکستانی بچے ہیں. کوئی آپ سے ایگری کرتا ہے، کوئی ڈس ایگری کرتا ہے. ہو سکتا ہے کل کو کوئی آپ سے جو آج ڈس ایگری کرتا ہے کل کو آپ سے ایگری کر رہا ہو کسی بات پہ. جو آج ایگری کرتا ہے ہو سکتا ہے کل کو ڈس ایگری کر رہا ہو. پچھلے 20-25 سال کی سیاست اس بات کی دلیل ہے. تو مہربانی کر کے اس میں تھوڑی شائستگی لائیں. سیاست گفت و شنید کی بات ہے، کا نام ہے. سیاست ایک دوسرے کو گولی مار دینا اور دشمن ڈکلیئر کر دینے کی بات نہیں ہے. ہم سب پاکستانی ہیں. اگر گفتگو سے سیاست آگے چلے گی تو زیادہ مناسب ہوگا. اگر ہم ایک دوسرے کو غدار ڈکلیئر کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں. گور صاحب فرمائیے گا کہ اپوزیشن کا ایک کنسنسس تھا کہ ہمیں مذاکرات کی طرف بڑھنا ہے، اور پی ٹی آئی کے رہنما کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ہمارے پاس سڑکوں پر نکلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ایک تو یہ بتائیے گا، اور دوسرا وزیر اطلاعات کی بات کی بیرسٹر صاحب نے بھی، انہوں نے کہا کہ اگر 9 مئی کے واقعات پر پی ٹی آئی معافی مانگ لے تو پھر مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان دونوں بیانات کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو مطلب ہے کہ اس وقت موجودہ صورتحال ہے، اس میں یہ کہنا کہ آپ باتیں تو ساتھ ساتھ بڑی اچھی کر رہے ہیں، لیکن باتوں کی حد تک تو اچھی ہیں، لیکن تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے. اگر آپ کسی کو آئینہ دکھا رہے ہیں اور کسی کو بتا رہے ہیں کہ وہ پاکستان مخالف استعمال ہو رہا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں وہ واقعات کر رہے ہیں جو پاکستان کی پوری تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی نے آج تک جس طرح کے واقعات نہیں کیے، تو معذرت کے ساتھ اس کو آپ غدار نہیں کہہ رہے، لیکن اس کا قبلہ درست ضرور کر رہے ہیں. اور آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ اس ریاست کے اندر، اس مملکت کے اندر ان لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں اس سیاست میں جو پاکستان کے مخالف پاکستان کو ہی میں سمجھتا ہوں نقصان پہنچانے کے در پہ. مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے چند لوگ جو ہے وہ مطلب ہے کہ ادھر جاتے ایک کانفرنس میں جاتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس ادارے کے بارے ان اپنے لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو غدار ہے کہ یہ ادھر گئے کیوں. این ڈی یو کی جو وہ ایک ورک شاپ ہوئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے آئے. اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اور اس کانفرنس کے اندر بیٹھے ہوئے سارے لوگ غدار تھے نا. تو یہ نعرہ کدھر سے لگایا جاتا ہے؟ اس نیریٹو کی ٹرانسلیشن آپ کن الفاظ میں کرتے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے اس بات کرنے کا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئے ہیں. آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس طرح کے واقعات کیے ہیں؟ کیا آپ ان واقعات کو پاکستان کی سیاسی جدوجہد کہیں گے؟ آپ دیکھیں کہ ایک پچھلے دنوں میں آپ نے فرانس میں کچھ واقعات دیکھے جس میں کچھ لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، کچھ لوگ جو تھے مطلب اس قسم کے شدت پسندی کے واقعات ہوئے. وہاں کی تمام عدالتیں، وہاں تمام ریاستی ادارے جو تھے وہ
रियासत वहाँ की के साथ खड़े हुए, उन शर पसंदों के साथ नहीं खड़े हुए। वहां पर उन लोगों को मतलब है कानून और आइन के कटहरे में लाया गया। तो जाहिर है कि ये तमाम चीजें जो हैं, ये भाषण तो हमें उन लोगों को देना है जो कि मुल्क अपनी सियासत के लिए और इक़्तिदार के असूल के लिए जो है वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी एडवेंचर करने के लिए तैयार हो चुके हैं और वो उस एडवेंचर करने से बाज नहीं आ रहे। तो इस शिद्दत पसंद, मुझे ये बताएं कि आप चले आप लाख इख्तलाफ करें, आपका पड़ोसी मुल्क है, लेकिन आप बताएं कि उनके अंदर कितनी रियासतें हैं और हर रियासत के अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमतें हैं। मुझे ये बताएं कि केपीके की पीटीआई की गवर्नमेंट है और वो केपीके के तमाम वसाइल लेकर आपके वफाक के ऊपर हमला आवर हो जाते हैं। तो आप एक बार नहीं कील वाली लाठियां लेकर आते, कई बार कील वाली लाठियां लेकर आते हैं, असला लेकर आते हैं, केपीके के तमाम वसाइल को लेकर आते हैं और आपके वफाक लॉकडाउन की सियासत करते हैं, पाकिस्तान को जलाने और पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने की सियासत करते हैं। इस शर पसंदी की तो हरगिज ना रियासत को इजाजत दे सकती, ना सियासत इजाजत दे सकती, ना हुकूमत इजाजत दे सकती। तो मैं नहीं समझता कि इन चीजों के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। असल बात यह है कि हमें अपना हार्ड स्टेट का जो हमारा मतलब है कि मौक़िफ़ है, जब तक वो नहीं अपनाएंगे तो आपका मुल्क कैसे तरक्की करेगा। आप शर पसंदों के साथ, मुझे ये बताएं, इस वक्त जो खास अफगानिस्तान की सूरत हाल है, क्लियरली उनको मैसेज दिया गया है कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, वहां की अफगानिस्तान की हुकूमत को वेरी सिंपल ये डिसाइड करना होगा कि उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के साथ चलना है या उन शर पसंदों के साथ चलना है। तो इसी तरह से हमें भी एज आ हुकूमत, एज आ रियासत ये फैसला करना है आज कि हमने इन शर पसंदों के साथ चलना है या हाँ, हम तो कहते हैं कि वो पुरअमन हो जाएं, हम तो कहते हैं कि वो पुरअमन तरीका अपनाएं, हम तो उनके साथ हर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका बयानिया यही है कि जनाब सिर्फ हमें सारे केस हमारे माफ कर दिए जाएं और हम उस पर जो है वो मजम्मत भी वो करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी गलती तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं है और उनको माफी देने का इख्तियार तो अदालतों का है ना, वो फैसला करें, वो हुकूमतों का काम तो नहीं है। वो अदालत में अगर बेगुनाह है तो अपनी बेगुनाही साबित करे। अब अगर कोई पार्लिमान का काम कानून साजी है, वो कोई पार्लिमान अपना काम करती है तो वो कहते हैं कि हमें तरमीम मंजूर नहीं है। अगर अदलिया को फैसला करती है तो वो कहते हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है। हर वो फैसला जो उनके खिलाफ आता है वो उनको मंजूर नहीं है, सिर्फ जो उनके हक में आए वो उसको तस्लीम करते हैं। कोई सहाफी इख्तलाफ करे तो वो कहते हैं कि ये लिफाफा सहाफी है। चलें गौर साहब, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से रखेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से सियासी रवैयों की बात कर रहे हैं, तो मैं बात करूंगा वज़ीर कानून की। वो कहते हैं कि सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है और मिसाके जमहूरियत की ज़रूरत है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो केपीके में शफी जान, जो केपीके सीएम के मुआविन ख़ुसूसी हैं इत्तलात के, वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो इन रवैयों से क्या जमहूरियत आगे बढ़ पाएगी, इदारे बढ़ पाएंगे आगे सियासी माहौल को कैसे बेहतर किया जाएगा? बैरिस्टर साहब आप बताइएगा, आप दोनों जानिब से स्टेटमेंट सामने आए हैं, इस पर पीटीआई के जो लोग हैं वो कहते हैं कि सिर्फ शफी जान साहब ने कहा कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जबकि वज़ीर कानून कहते हैं कि हमें ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। और एक, अगर मुझे आप इजाज़त दीजिए, साद रफ़ीक जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी तवाना आवाज़ है, उन्होंने भी माजी और हाल के मुस्तकबिल का भी जायज़ा लिया कि डिक्टेटर और जब सियासतदान मिलते हैं तो जमहूरियत को नुकसान होता है। आज उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस में बड़ी खुलकर बात की। ये सारी बयानात आपके सामने हैं, कैसे आगे बढ़ पाएंगे अगर हमारे रवैये मुनासिब नहीं होंगे? जिस तमद्दुन और तहजीब की बात आप करते हैं वो तो फिर तमाम सियासी जमातों को अपनाना होगा। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं। देखिए वैसे तो बहुत सारे लोगों ने कहा, वोल्टेयर ने, दीगर लोगों ने, कि जो कौमें अपनी तारीख से सीखती नहीं हैं उनकी सज़ा ये होती है कि वो अपनी तारीख दोहराती रहती हैं। हमने माजी में ये देखा कि जब नवाज शरीफ साहब की, फॉर एग्जांपल, जब नवाज शरीफ साहब, मैं लॉ मिनिस्टर साहब की बात से कि गुफ्तगू होनी चाहिए और बात होनी चाहिए, इससे एग्री करता हूँ। हमने माजी में देखा कि जब व्हेन द शू वाज ऑन द अदर फुट, सो टू स्पीक,
تو نواز شریف صاحب کی وہ جو بامبے اٹیک کے بارے میں بات تھی وہ آئی سی جے کے اندر کلبھوشن یادو کے کیس کے اندر انڈیا کے کاؤنسل نے پریزنٹ کی تو پاکستان کے اندر یہ کہانی شروع ہو گئی, بحث شروع ہو گئی کہ نواز شریف صاحب نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے. اس سے پہلے جب وہ ٹاماہاکس گرنے والی بات جب انہوں نے کی تب بھی اسی طرح کی باتیں کی گئیں کہ یہ ملک کے ساتھ غداری ہے. اسی طرح کی زرداری صاحب کے بارے میں بھی باتیں کی گئیں. آج وہی پارٹی جس نے یہ سفر کیا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون, جس نے پچھلے 10 سال کے پیریڈ کے اندر, صرف پچھلے آپ 2015 سے اب تک کا پیریڈ دیکھ لیں, اس کے اندر یہ باتیں سفر کی ہیں کہ ان کو دیگر لوگوں نے خواہ وہ عدالت کے اندر اس وقت کے لوگ موجود ہوں یا سیاست کے اندر اس وقت کے لوگ موجود ہوں جنہوں نے ان کو کہا کہ آپ غدار ہیں, آپ ملک دشمن ہیں. آج انہی کے انفارمیشن منسٹر اگر بیٹھ کے دوسروں کو یہ کہہ رہے ہوں گے تو ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. لا منسٹر صاحب نے جو بات کی, اور اللہ کرے کہ دیگر لوگ بھی مسلم لیگ نون کے اندر, پی ٹی آئی کے اندر, پیپلز پارٹی کے اندر, تمام سیاسی جماعتوں کے اندر آج جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ ہیں ان کی بات بھی آپ سن لیں تو اس طرح کی سین وائسز جو کہتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں, ہم ایک دوسرے کے حریف ہو سکتے ہیں, سیاسی حریف ہو سکتے ہیں, لیکن کچھ مل بیٹھ کے بات کر کے کوئی اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے, وہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف جب گورنمنٹ جس کا کہ کسی بھی ٹیمپریچر کو کم کرنے میں گورنمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے, جب نون لیگ گورنمنٹ میں نہیں تھی اور پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی تو ہم اسی نشست سے بیٹھ کے پی ٹی آئی پہ پریشر ڈالتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ سخت باتیں بھی کر جائیں. نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں بڑی سخت تقریر کی جب انہیں نکالا گیا, مریم صاحبہ نے گلگت بلتستان میں بڑی سخت تقریر کی. ہم اس وقت کی گورنمنٹ کو کہتے تھے کہ ان سخت تقریروں کے باوجود آپ ان کے ساتھ تھوڑی ٹیمپریچر کو کم کریں, کوئی بات کریں, پاکستان کو آگے بڑھائیں. افسوس یہ ہے کہ وہی پولیٹیکل جماعت جس نے 5-6 سال پہلے, زیادہ دیر پہلے نہیں, صرف 5 سال پہلے اسی طرح کی یا اسی طرح کی نیچر کی کے تانے سنے باقی لوگوں سے, آج وہی اگر دوسروں کو دیں گے تو پھر ہم تاریخ کو دہراتے رہیں گے. پھر دوسرے کل پاور میں آئیں گے, پھر وہ ان کو کہیں گے, پھر کوئی پیپلز پارٹی پاور میں آئے گی, وہ باقی سب کو کہے گی, اور آہستہ آہستہ پاکستان کی عوام کی پیشنس ان کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے. لوگ اب کہتے ہیں کہ ایک پارٹی کے ساتھ جب برا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا تیرے نال پیڑا ہو, یا تو بھی دوجے نال بڑا پیڑا کیا. برسٹر صاحب میرے پاس وقت کم ہے, اگر مجھے ٹیک لے لینے دیجئے گا. ان باتوں سے اٹھتا جا رہا ہے. علی صاحب کی طرف جانے دیجئے, وقت بہت کم ہے. علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے دور اقتدار میں سیکھا ہے؟ جب اپوزیشن میں ہم سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اس وقت تو ہمیں آئین قانون رول آف لا یاد آتا ہے, لیکن جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں اکراس دی بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز, اس وقت ہمیں یہ سوچنا سمجھنا ہوگا. یہی بات سعد رفیق صاحب نے بھی آج اپنے خطاب میں کہی ہے. دیکھیں, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جی کہ مجھے بتائیں کہ اگر نواز شریف صاحب نے باتیں کی یا آپ آج سعد رفیق صاحب والی وہ جو برسی تھی ان کے والد صاحب کی اس کے حوالہ دے رہے ہیں, جی جی بالکل, تو بڑی آسان بات ہے. مجھے بتائیں کہ پی ایم ایل این نے 9 مئی کے واقعات کیے, پی ایم ایل این وفاق کے اوپر مطلب ہے کہ اس طرح سے ان کی پی ٹی آئی کی حکومت میں تھابے بولتی, حالانکہ احتجاج کرتے رہے. سپریم کورٹ پہ چل دوڑے نا 1997 میں بھی, تو باتیں سب کرتے ہیں. نہیں, یہ غلط بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیل والی لاٹھیاں لے آپ نہیں چڑھ دوڑے. ہم نے تو تلخیوں کو کم کرنا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے لیے ماضی سے کم کرنا واقعات کو آگ لگائی. علی گور صاحب اور میاں والی اور سرگودا کی تنصیبات کو آگ لگائی, ان کے اوپر حملہ آور ہوئے, آپ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ آور ہوئے, تو آپ ان چیزوں کا ان باتوں کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے. ہاں, بات کی حد تک بات مجھے بتائیں, تو آپ کو دونوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سے تو آپ شروع ہوئے. پہلے آپ نے کہا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, پھر آپ نے کہا کہ نہیں وہ میر جعفر. چلیں یہ گور صاحب وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. علی گور, آپ کا, بیرسٹر سعد رسول صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اگر ہم نے ملک کو حقیقی معنوں میں ترقی کی طرف لے کر جانا ہے اور عوام کو ریلیف دینا ہے تو پھر ہمیں سیاسی تدبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.